کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں وقت پہ پہنچ گئے آج. آج کل ہم ماؤتھ اینڈ ٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی بعض بیماریاں تو ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، لیکن جن کا ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. اگر کہا جائے ٹریمبلنگ آف دا ٹنگ وین اٹس پروٹروڈیڈ، تو دماغ میں کون کون سی دوائیں آئیں گی آپ کے؟ کریکٹ. اور آرم ٹریفلم وہ بھی ہے. آرم دو ہیں، ایک ہے AURUM، اورم. اس کا تلفظ آرم نہیں ہے بلکہ اورم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اس کو سونا کہتے ہیں. سونے کا نام ہے AURUM، اورم. اور ایک ہے آرم، ARU. اس میں او نہیں ہے بلکہ آ ساؤنڈ ہے، لائک گارڈ، وارڈ. وارڈ میں تو وارڈ ہوتی ہے. اوپن ہے بالکل، او نہیں ہے. آرم یہ ایک بوٹی کا نام ہے، اس سے دوائی بنتی ہے. بڑی سخت، وہ جس طرح وہ ایک چیز زبان کو سکیڑ کے جھرجری سی پیدا کر دے، لگے تو اکٹھی ہو جائے زبان، اس قسم کی تیز چیز ہے یہ آرم. اس میں بھی زبان کی کمزوری پائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں اسٹرابری ٹنگ، یعنی اس کی زبان میں چھوٹے دانے جس طرح اسٹرابری کے نکلے ہوتے ہیں اس طرح نکل آتے ہیں. تو یہ اس کی خاص پہچان ہے جو باقی زبانوں سے اس کو مختلف کر دیتی، الگ کر دیتی ہے. وہ جو اگیریکس والی بیماری ہے وہ زبان کے جڑوں میں ایک قسم کا فالج سا پیدا کرتی ہے. اگیریکس میں جو ٹریمبلنگ ہے وہ فالجی علامت ہے اصل میں. اور آرم کی جو ہے یہ ہو سکتا ہے وہ کسی اندرونی زخم کی وجہ سے ہو اور تکلیف کی وجہ سے ہو، مگر ان دونوں کے اندر ویسے اتنے فرق ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ آرم اور اورم میں فرق کر سکیں. اگیریکس میں نہیں، وہ بھی فرق ہونا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں زبان کے تعلق میں اگیریکس میں. بینزوئک ایسڈ یہ عموماً کس چیز کی دوا ہے؟ گاؤٹ کی. اور گاؤٹ میں سے بھی کس حصے کی؟ خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھے، پنجے پہ زیادہ اثر کرتی ہے یہ. ویسے اس کا گاؤٹ بدلتا بھی ہے، جگہیں بدل لیتا ہے، کبھی پنجے میں ہے، کبھی بازو میں چلا جائے گا، کبھی کسی اور جگہ. تو جگہیں بدلتا ہے، اپنی کیفیت نہیں بدلتا. اور زبان پر بھی اس کا گاؤٹ کا ہی حملہ ہوتا ہے اصل میں، اور بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اگر زبان پہ گاؤٹی تکلیف ہو تو ساری زبان بے چینی کے ساتھ دکھتی ہے، اور زخم والی دکھن ہے اس میں کچھ مزہ بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ کھجلی بھی ہوتی ہے، کچھ تھوڑی سی لذت زخم کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن گاؤٹ کی جو لذت، جو دکھن ہے بالکل خشک اور بدتمیز، غصہ دلانے والی، اور وائلنس ہے اس کے اندر. بس بینزوئک ایسڈ کی زبان آپ اس سے پہچانیں گے. جب زبان میں حملہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے سوج بھی جاتی ہے. جو میں نے 5 لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: the pains in the joints cease suddenly from taking cold, from stormy weather, and on comes a sudden swelling of the tongue. اسی لیے جو میں نے عمومی آپ کی جو اس کی تعریف کی تھی اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے. میں نے کہا تھا گاؤٹ چاہے پاؤں کے انگوٹھے میں ہو، جب کسی وجہ سے اچانک جگہ بدلے تو اس کی کیفیت میں فرق نہیں پڑتا، بیماری کا نام نہیں بدلتا، اور بین ہی اسی طرح
پیکٹ کا پیکٹ اٹھ کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. اور اس میں بینزوئک ایسڈ میں زبان پر حملے کا رجحان ہے، خصوصاً اگر سردی لگ جائے، یعنی ایکسپوجر ہو جائے، انسان کو گاؤٹ ہے پاؤں میں اور پھر رہا ایکسپوجر ہوا، وہاں آرام آ گیا، وہ بڑا خطرناک آرام ہے، کیونکہ اس نے ضرور پھر کسی اور حصے پہ حملہ کرنا ہے. بوریکس میں کیا بات ہے؟ بینزوئک ایسڈ میں جب ایک اور بات بتانی بھول گیا کہ اگر یہ ہو جائے حملہ تو محض ورم ہی نہیں رہتی، بلکہ زبان پر اس کے گاؤٹ کے حملے کے نتیجے میں کچھ دیر کے بعد وہ چیپ کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ زبان میں یہ طاقت نہیں کہ گاؤٹ کو برداشت کر سکے. اندرونی طور پر گاؤٹ کا حملہ خواہ ٹو میں ہو کسی اور جگہ ہو، بیرونی نشانات ظاہر نہیں کیا کرتا، مگر جب زبان پر ہو تو کچھ عرصے کے بعد جس طرح وہ چپ اترنے شروع ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے زخم بن جائیں، ایسی کیفیت زبان کی ہوتی ہے، مگر آغاز میں نہیں. آغاز میں دکھن اور سویلنگ، متورم ہونا، اور اگر اس کو ٹھیک نہ کیا جائے جلدی تو پھر یہ ہو جائے گا. بینزوئک ایسڈ کی چند خوراکیں اس کو پہلے واپس بھیجیں گی، جہاں سے بھی یہ گاؤٹ اٹھ کے آیا ہے اس کو واپس بھیجیں گی، وہاں پھر اس کو رکھ کر ٹھیک کریں آپ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں، بارہا میں نے تجربہ کیا. اور بوریکس میں کیا علامتیں ہیں خاص، آپ کو پتہ ہے نا؟ چھالے اور ایف تھی جس کو کہتے ہیں، ایف تھی. یہ چوڑے سے زبان کے گرد اور بعض کلنوں کے اندر سفید سے سپاٹ ظاہر ہو جاتے ہیں جو کھاتے ہیں جلد کو، لیکن دکھائی دیتی ہے پیپ سی، مگر وہ سخت جھلی ہوتی ہے پیپ کی، وہ آسانی سے اترتی نہیں، نہ اس کو چھیڑنا چاہیے. اور اس کے نیچے ذرا سی بھی حرکت ہو تو شدید درد شروع ہو جاتی ہے. منہ ہلانا ایسے مریض کے لیے عذاب ہے، کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی لکوڈ پی لے تو پی لے، ورنہ منہ کھولتے ہی وہ کنارے سے پھر پھٹتا ہے، پھر اور زیادہ وہ تکلیف پھیلتی ہے. یہ بوریکس میں بہت نمایاں ہے. اور دوسری علامتیں کیا ہیں اس کی؟ وہ تو الگ ہے. اس کی خاص ایک اور پہچان کہ نرسنگ مدر کے لیے یہ بہت اہم. جی بچے کو نیچے جب بیڈ پہ لٹاتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے. نہیں، ماں کو منہ خراب دودھ پلاتے وقت ماں کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے بچے کے منہ میں بھی پڑتے ہیں پھر، کیونکہ دودھ کے اثر سے اس کو بھی اثر پہنچتا ہے. لیکن نرسنگ سور ماؤتھ کہتے ہیں اس کو. ماں کے منہ میں دودھ کے زمانے میں جب وہ دودھ پلا رہی ہو اگر زخم پیدا ہو جائیں تو بوریکس چوٹی کی دوا ہے، اس کو سب سے پہلے استعمال کرنا چاہیے. اور کیا ہے؟ ریڈ بلسٹرز یہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بھی آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کوئی بات رہ نہ گئی ہو. کینٹ یہ لکھتا ہے کہ یہ روٹین کے طور پر نرسنگ مدر کو یہ دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ فائدہ پہنچائے. کینٹ کے نزدیک سلفر اس سے زیادہ کارآمد ہے اس موقع پر. اس لیے یہ میں نے چونکہ خاص طور پر ابھی نوٹ کی ہے بات، اپنی پریکٹس میں نے اس کو استعمال نہیں کیا. بوریکس ہی میں سمجھتا رہا ہوں
کہ وہی زیادہ اور اصل تعلق والی چیز ہے اس قسم کی حالت سے. مگر کینٹ کے نزدیک سلفر زیادہ مؤثر ہے اگر بوریکس کی کانسٹیٹیوشنل علامتیں پائی جائیں، خاص قسم کا اس کا پانی، لیکوریا، بہاؤ، اور ایک اور چیز نیچے آتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. بوریکس کا بچہ بھی جب اس کو آپ کھٹولے میں رکھیں تو تیز حرکت جب نیچے کی طرف کریں گے تو اس کا دل اچھلتا ہے وحشت سے اور سخت گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. اس لیے اس بچے کو آرام سے آہستہ سے اتارنا چاہیے. ایسے لوگ لفٹ میں نیچے نہیں جا سکتے کیونکہ لفٹ جب نیچے اترتی ہے تو ان کی جان اوپر چڑھ جاتی ہے. یہ ٹپیکل بوریکس کی علامت ہے. بس اس قسم کی علامتوں سے اور پھر گرم جو بھی اخراجات ہیں ان میں گرمی پائی جاتی ہے. پانی جو نکلتا ہے اس میں گرمی کا احساس نمایاں ہے. بوریکس پہچانا جائے تو کینٹ کہتا ہے کہ منہ کے چھالوں میں دو، ورنہ سلفر ایک عمومی اثر کرنے والی زیادہ کارآمد اور اچھی دوا ہے. بوریکس کا ایک اور بھی استعمال ہے ایپیلیکسی میں. اس کی تفصیل میں ایپیلیپسی میں جب ہم جائیں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں زیادہ ڈائیورشن ہو جائے گی کہ بوریکس کو ایپیلیپسی میں کیسے پہچانا جاتا ہے. اب براؤنیا مشہور معروف دوا ہے، اس کی تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. ہر شخص جو ہومیوپیتھ بنتا ہے وہ براؤنیا کے راستے سے ضرور گزرتا ہے. ناممکن ہے کہ اس کو براؤنیا یاد نہ ہو، لیکن براؤنیا کی بعض باتیں اس کے ذہن پہ ایسی نقش ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ استثناء کی طرف توجہ نہیں کرتا. میں نے آرسنک میں بھی بتایا تھا کہ شدید بے چینی اور پیاس گھونٹ گھونٹ کی، لیکن جب آرسنک کا مرض ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو پیاس بالکل غائب ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر کینسر میں اگر آرسنک کی ضرورت پڑتی ہے تو کینسر کے مریض کو زیادہ بے چین ہونا چاہیے، مگر آرسنک میں بالکل پیاس غائب اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی، مگر بے چینی موجود رہے گی اور جلن بھی موجود رہے گی. براؤنیا میں بھی بعض اوقات پیاس بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور میرا یہ تجربہ یہ ہے کہ معدے اور انتڑیوں کے مریضوں میں پیاس بہت بھڑکتی ہے اور براؤنیا کے جگر کے مریضوں میں کم ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اس کی زبان کی جو طے ہے اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے. پیاس کی حالت میں براؤنیا کی زبان سفید، اور بے پیاس کا براؤنیا کا مریض ہو تو نسواری یا ہلکی نسواری رنگ کی کوٹنگ آ جاتی ہے زبان پر. تو جو رنگ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ جگر کی خرابی شامل ہے. اس لیے براؤنیا میں ہمیشہ آپ پیاس کی تلاش نہ کریں. بعض دفعہ بالکل پیاس نہ ہو تب بھی براؤنیا کام آتی ہے. اس چیز میں ایک اس پر بات کو بھی دخل ہے کہ اس پانی کا مزہ بگڑتا ہے پہلے. یعنی براؤنیا میں جب پیاس بجھے گی تو پانی بے مزہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اندر بھڑکی ہے بھی تو پانی کی طلب نہیں پیدا ہوتی. انسان اس کے بغیر ہی رہتا ہے، بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مزے کا بگڑنا یہ بھی بہت ہی گہری بیماریوں کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے. کبھی اتفاقاً بھی بگڑتا ہے، مگر جب مزے بگڑ رہے ہوں تو فوراً تلاش کرنی چاہیے کہ اندر اس کی انڈر لائنگ ڈسکریزیا کیا ہے، کون سی وجہ ہے جو منہ کے مزے بدل رہی ہے. اور جب کینسر کے مریضوں میں نے دیکھا ہے جب ان کی واپسی شروع ہو، یعنی دوسرے جہان کی طرف نہیں بلکہ اس دنیا کی طرف، تو سب سے پہلے ان کا مزہ واپس آتا ہے. اور حیرت انگیز ہے، یہ ایسا پختہ نشان ہے صحت کی علامت کے طور پر
کہ وہ پھر طلب کرتے ہیں. پہلے اس سے کھانے میں پینے میں کوئی بھی دلچسپی باقی نہیں رہتی, ہر چیز بیمانی ہو جاتی ہے. اور جب وہ صحت شروع ہو تو سب سے پہلی علامت جو میں نے نوٹ کی ہے وہ مزے کی علامت ہے, اور طلب اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. کبھی کھٹی چیز کا دل چاہے گا, کبھی نمکین چیز کا مطالبہ کر کے مجھے وہ لا دو. تو یہ علامت ہے کہ خدا کے فضل کے ساتھ اب صحت واپس آ رہی ہے. برہونیہ میں پیاس اگر ہو بھی تو پانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے وہ پیاس اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتی. اور کس چیز میں ہے یہی بات؟ کس نے بتایا آپ کو؟ میٹالک ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس میں. میٹالک ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی, پیاس منہ کا پانی کا مزہ جاتا رہے. نہیں, بالکل نہیں. نکس موسکیٹا اس چیز میں مقابلہ کرتا ہے برہونیہ کی اس حالت کا. نکس وامیکا نہیں, نکس وامیکا میں شدید پیاس رہتی ہے ہمیشہ. نکس موسکیٹا جو ہسٹیریا میں کام آتا ہے اور بہت افیکٹو ہے عورتوں کے ہسٹیریا میں, اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ منہ کا پانی کا مزہ بدل جاتا ہے. یعنی مزہ منہ کا ہر چیز کے لیے یکساں نہیں بدلا کرتا. کبھی دودھ کا مزہ غائب ہو جاتا ہے, کبھی مرچوں کا, کبھی میٹھے کا, کبھی کسی اور چیز کا, اور ہمیں پتہ نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے, کیونکہ اندر بیماریوں کے نتیجے میں جو ہلکے ہلکے زہر جسم میں جذب ہو رہے ہیں وہ اپنے اثر دکھا رہے ہیں. اور ہم ان علامتوں سے یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نوعیت کا زہر ہے جو یہ مزہ بدلتا ہے, لیکن کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. ہاں, اگر ان کولیبوریشن ایلوپیتھک ریسرچ لیبارٹریز کے ساتھ کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے پن پوائنٹ ہو جائے. مگر ضرورت کیا ہے؟ مصیبت, ٹیسٹوں کی مصیبت, اخراجات بے شمار, انتظار بے وجہ کا, اور آخر بات وہی ہونی ہے, ہم نے تو علامت سے پہ جانا ہے. اگر علامت موجود ہے تو اندر کی بیماری اسی علامت کی وہ خود بخود دور ہوگی. بس نکس موسکیٹا اور برہونیہ میں پانی کا مزہ بدلتا ہے. کیڈمیم سلف میں بھی مزہ بگڑتا ہے, مگر کس چیز کا؟ سارے منہ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. کیڈمیم سلف میں اس کے باوجود بھوک نہیں مٹتی. یہ عجیب اس چیز کی علامت ہے کہ تمام معدہ انتڑیاں بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور کچھ ہضم نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود کھانے کی خواہش نہیں مٹے گی, اور اسہال بھی لگ جائیں تو پھر بھی مریض کھائے گا. یہ علامت ہو تو فالج, اس کا فالج بھی دور ہو جاتا ہے. اس کی اور بہت گہری بیماریاں ہیں جو کیڈمیم سیل سے تعلق رکھتی ہیں, اکثر فالجی ہیں, وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور لیور کی تکلیفیں بھی, جو جگر کی تکلیفیں, وہ بھی یہ علامتیں اگر پائی جائیں اور مریض دن بدن گھل رہا ہو, آخری دموں تک پہنچ جائے, اگر آپ اس کو کیڈمیم سیلف نہیں دیں گے اور یہ علامتیں ہوں گی تو کوئی دوسری چیز ہمارے علم میں نہیں کہ کام آ جائے. کیڈمیم سیلف اس صورت میں بیان کیا جاتا ہے کہ موت کے منہ سے گویا نکال کے واپس لے آتا ہے. بس وہ مریض جس کا بریک ڈاؤن ہو اور بظاہر بھوک نہیں ہونی چاہیے مگر موجود رہے, اور منہ کا مزہ بکبکا ہو گیا پھر بھی کھانے کی خواہش ہے, اور یہ علامتیں اس درجے تک پہنچ جائیں تو کیڈمیم سلف کی چند خوراکوں سے اس کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. عام طور پر بائیں طرف کے فالج میں نے کیڈمیم سلف کو زیادہ مفید دیکھا ہے. اور اس کی ایک اور علامت جو ہے وہ ہے گوس فلیش. گوس فلیش کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ کبھی وہ مثلا مگ یا مرغابی آپ نے چھیل کے دیکھیں, اس کی جلد کے اوپر دیکھیں دانے 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 والے ہوتے ہیں,
तो जिस शख्स को सर्दी से सारे जिस्म पर एकदम दाने दाने उभर आए, वो गूस फ्लश कहलाता है। तो बाज बीमारियों में गूस फ्लश हो जाता है, यानी बेवजह, हालांकि सर्दी उसकी वजह नहीं है, मगर जिल्द पर जगह जगह छोटे छोटे उभार निकलाते हैं। ये दवा गूस फ्लश में ख़ास शोहरत रखती है और अक्सर इसकी प्यास बड़ी वायलेंट होती है। ठंडे पानी की प्यास इसकी नहीं मिटती कभी, और गूस फ्लश ठंडा पानी पीता है तो गूस फ्लश ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पिएगा ज़रूर, ठीक है। गूस फ्लश और किस दवा में नुमाया है? कैप्सिकम। बिल्कुल ठीक है। कैप्सिकम औरतों की बेहतरीन दोस्त है। किन मानों में? हैं? क्या? मिर्चें? वो तो है, जो लोग पठान मिर्चें नहीं खाते उनकी भी दोस्त है। घर क्यों से है? दूरी, हैं? घर से तो दूरी हो जाती है। नहीं वो तो मर्दों को भी होती है। घर से दूरी पर नॉस्टैल्जिया जो होता है वो मर्दों को भी औरतों को भी बराबर होता है। इन्हें अगर मैं आपको बता दूं तो आज से सारों ने कैप्सिकम शुरू कर देंगे। इसके मुंह की इलामतों में एक ये बात है कि होंठ अंदर से अगर कोई मरीज वही उसको कहें जरा सा चुटकी भरो तो देर तक फ्लैश उभरा रहेगा और चुटकी वापस जाकर वो फैलेगी नहीं, और यही असर इसका जिल्द पर होता है। जिल्द अगर अपनी इलास्टिसिटी छोड़ दे और फैल जाए और जिस करवट आप सोए हैं वहां के बल नुमाया दिखाई देते रहे बड़ी देर तक, ये उम्र के बढ़ने के साथ जिल्द में ये कमजोरी जाहिर होने लगती है और उसका तभी तनाव और उसका खिंचाव जो होना चाहिए वो मौजूद नहीं रहता। उसकी ये चोटी की दवा है। कैप्सिकम से बेहतर जिल्द पर इस मामले में असरअंदाज और कोई दवा नहीं है, बल्कि मटीरियल अमेरिका में शायद आपको मिले ही ना कोई और दवा। तो आज से कैप्सिकम को ऑर्डर दे दें सारे। बड़ी बोतल बना लें। बड़ी बोतल। ये ना हो कि प्रूविंग शुरू हो जाए, हैं? कैप्सिकम खा खा के जिन बेचारियों की अच्छी भली जिल्दें हैं वो बाकियों को तो हम पता नहीं लगेगा, मगर जो भट्टी साहब नजर आ जाएंगे। जगह जगह बल पड़े हुए हैं, क्या वजह होगी कि कैप्सिकम ज्यादा खाया गया। जिल्द की ये जो बल उनके अंदर जो झुर्रियां पड़ती हैं, झुर्रियों वाली दवा और है। झुर्रियों और इसमें एक फर्क है। झुर्रियां हैं जो पतली स्किन जो ऊपर होती है उसमें से जान निकल जाए तो वो इकट्ठी हो जाती है। इसमें बच्चों में एक पेशाब की तकलीफ बाद बच्चों को होती है तो उनमें भी बीमारी पाई जाती है। कौन सी दवा है वो? सारसोप्रेला। एक और दवा भी है, हैं? करेक्ट। बड़ी माशाल्लाह काबिल डॉक्टर बन गई है अब। एम्ब्राग्लीसा और सारसोप्रेला, ये हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हों, जब हम बार बार उन शाखों की तरफ जाते हैं जो फूट रही हैं इन दवाओं में से, तो उससे ज़हन बहुत मुस्तैद हो जाता है कि फ़ौरन याद आ जाए चीज़, और ये प्रैक्टिस बहुत मुफीद होती है। रोज़मर्रा के फिर जो मरीज़ देखने हैं उनमें बहुत वक्त बचता है। इसलिए मैं जानकर असल दवा में आगे गुजरते चले जाने की बजाय उसके जो शाखसाने हैं उनमें जाता रहता हूँ। इसलिए आपको खुदा के फजल से अब याद हो रही हैं ये बातें, ठीक है। वो और बीमारी है, जिल्द पतली, वो साफ नज़र आती है जैसे लेवी जिल्द जगह छोड़ दे। किसी बाइंडिंग के ऊपर लेवी लगी होती है ना, उसको स्टार्च, जब वो नमी आ जाए किसी वजह से वो उखड़ जाए तो पतली पतली ऊपर एक चमकदार सी चीज उखड़ती है।
पपड़ियाँ, हाँ, ये जल्द की बीमारी है। अगर आप मरीजों में देखेंगे तो वो झुर्रियाँ पड़ के सुकड़ के बेजान होकर वो इकट्ठी होने लगती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कैप्सिकम की बात, ये मोटी थिक सबकुटेनियस लेयर जो है वो इसमें शामिल है। यानी सारा जो बदन का कवर हॉल है जो उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है, उसमें जब इलास्टिसिटी कम हो जाए तो यूं आप मुट्ठी भरेंगे तो कुछ देर तक वो मुट्ठी यूं ही खड़ी रहेगी, वो चुटकी, और वो स्किन के साथ ताल्लुक रखती है, वो पूरी मोटी तह के साथ ताल्लुक रखती है। इसमें ये बेहतरीन दवा है। और एक और दवा जो दुनिया के तजर्बे में आई थी, अब अमलन वो बैन हो गई है, वो क्या थी पता है? उसको क्रीम में डाल के इस्तेमाल किया करते थे लोग। कैलेंडुला। क्या कैलेंडुला। बैन हो गई है कैलेंडुला? गेंडे का थूक, गेंडे का थूक एक हैरत अंगेज दवा है जो इस्तेमाल कोई ना करे, जब तक मेरी बात ना सुने उस तक कोई नहीं रिसर्च करेगा। एक चंद साल पहले इंग्लैंड में, और यहाँ से शुरू हुई और फिर यूरोप वगैरह में खूब फैली, एक दवा का इश्तिहार आता था कि इसको आप, इसकी हमारी क्रीम है ख़ास, इसको इस्तेमाल करें तो आपकी जिल्द हर किस उम्र की भी हो आप, वो छोटे बच्चे की तरह हो जाएगी, वो मासूम, और अगर आपको ना हो तो पैसे वापस हो जाएंगे। और अचानक वो बूस्ट हुई और बेशुमार उसके ग्राहक बने, उसने पता नहीं कितने रुपए कमा लिए। और उसके बाद फिर औरतों ने जो शोर डाला है, फिर बाकायदा कमीशन बैठे और साइंटिस्ट बैठे रिपोर्ट करने के लिए, वो क्या रहा है, उन्होंने कहा वो क्रीम तो लगाइए मुंह पे, और पाँव और उसके पीछे जो जिल्द है वो मोटी मोटी तहों की सूरत में इस तरह लटक गई है जैसे गेंडे की जिल्द हो। गेंडे का जो पिछला हिस्सा है वो इस तरह तह बतह लटक रहा होता है, और अगला मुंह जो है वो इतना बिल्कुल साफ होता है। बैने यही चीज उसके थूक में है, यानी उसका जो असल वजह है वो उस थूक के अंदर मौजूद है। उससे क्रीम लगाएं जब, तो वो जज़ब होकर निचले हिस्से को निहायत भयानक बना देती है। और उसके बाद जब तहकीक हुई तो पता लगा कि बाज औरतें बिल्कुल 50 साल की हैं, बिल्कुल छोटा सा मुंह, सादा भोला सा। फिर उनको डॉक्टरों ने दिखाया कि अब जरा अपने पीछे से कपड़ा उठाओ थोड़ा सा, तो इतनी खौफनाक चीज थी कि नाकाबिल बर्दाश्त, और ये पूरा ऊपर तक, टांगों के ऊपर तक होता है। उन्होंने मुकदमे किए मगर वो सब कुछ पैक करके भाग गए थे। तहकीक से पता चला कि यहाँ का जो जू है वो इसमें शामिल हुआ था, यानी उनको तो पता नहीं था कि इस क्या बात है, मगर जिस भी केमिस्ट को ये पता लगा इसकी इस सिफ्त का, उसने जू वालों से सौदा किया कि गेंडे को थूकने की बहुत आदत है, और अजीब बात है कि गेंडा एक ही जगह जाके बार बार थूकता है। आप उसको बुलाएं, उसमें बातें कर रहे हैं, उससे जिस अच्छी बात जानवरों से करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो तवज्जो फेर के वापस जाएगा, कहीं एक जगह उसका गला होगा, वहां जाके थूकेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो उसने कहा कि वहां एक डब्बा रख दो और जो थूक जमा हो मेरे पास भेज दिया करो। तो इस तरह उसने गेंडे के थूक इकट्ठा किया और उसको आम क्रीम में मिला दिया, उसके नतीजे में ये चीज पैदा हुई है। ठीक है, तो कैप्सिकम को बेशक ऑर्डर दें गेंडे के थूक के करीब भी नहीं फटकना चाहिए। कार्बो वेजिटेबल, इसकी क्या अलामतें हैं? बताएं डॉक्टर साहब। ज्यादातर तो पेट में हवा के ये होते हैं। ठीक है, वो मुंह से निकलती है।
मुंह की बात हो रही है जी, वो कहते हैं मुंह मैदे की बताएं क्या बालाम, बाकी पेट पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ नहीं पता चला है कि पेट की हवा मुंह से निकलती है, ये मुंह की बीमारी है। दांतों की खराबी इसमें होगी। सारा मुंह ही बैठ जाता है। जी डॉक्टर साहब ने बताया था। सारे मुंह का सत्यानाश आज भूल गए। क्या? डॉक्टर साहब ने बताया था कि सारे मुंह का सत्यानाश हाँ बिल्कुल आज भूल गए। बिल्कुल भूल गए। मुंह के साथ याददाश्त को भी सत्यानाश हो गया। ये वो दवा है और ऐसी और भी कई दवाएं हैं जिनमें तफसील बताना वक्त का ज़िया है। मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन्स बिल्कुल नाकारा हो चुकी हों, जवाब दे बैठें, बदबू हो और थूक और सारा मुंह जो है वो गलावत की पोट बन जाता है। ऐसे मरीजों को वो भी हो जाता है, पायोरिया भी, नासूर हर तरफ। ये जो इंतहाई हालत है, अगर कार्बोवेज की इलामतें हों तो उनमें कार्बोवेज दवा है, वरना और भी बहुत सी दवाएं हैं जिनमें मुंह का यही हाल इसी हालत में इसी तरह दिखाई देता है, मगर कार्बोवेज जरूरी नहीं है। कार्बोवेज में एक डॉक्टर ने इलामत बताई है कि पेट में हवा बहुत होगी, लेकिन पेट में हवा में कार्बोवेज पहचानी कैसे जाएगी? मैदा की खराबी। ऊपर की तरफ, हाँ, कार्बोवेज में दबाव ऊपर की तरफ होता है और चाइना में सारे पेट में गुल 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 करके घूमती रहती है दवा। चाइना की हवा में बदबू नहीं होती, वो जिस वजह से भी पैदा हो रही है उसमें बैक्टीरिया जिम्मेदार मालूम नहीं होते। और कार्बोवेज में चूंकि वायरस और बैक्टीरियल एक्शन हवा पैदा कर रहा है बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कार्बोवेज में लाजिम है कि बदबू हो और ऊपर की तरफ हवा उठती है। इसका मतलब यह है कि मैदे में ज़्यादा जोर है और जो दूसरा एंड है पैलोरिक एंड मैदे का, वो सुकड़ा हुआ है। उसकी वजह यह होती है कि बसा औकात कार्बोवेज के मरीज में मैदे के में एसिड बढ़ जाता है और तेजाबियत के साथ, इससे पहले कि तेजाबियत हो और ये कैफियत पैदा हो, जरासीम जो अंतरियों में पल रहे हैं वो जब मैदे का रुख करते हैं और दाखिल हो जाएं तो मैदे की हालत बिगड़ती है, तेजाबियत पैदा होती है और उसके साथ स्पेज़म हो जाता है उस किनारे का जिससे अंतरियों में खुराक निकलनी चाहिए हाजमे के बाद। वो जो तनाव की कैफियत है वो डायफ्राम को ऊपर धकेलती है और इस तरफ बहुत बोझ ऊपर की तरफ चढ़ता है और बाज़ दफ़ा सोते में बड़ा सख्त धक्का भी लगता है जब ये दबाव डायफ्राम को दिल के साथ मस कर दे उठाकर, तो बहुत ही खौफनाक कैफियत पैदा होती है, जैसे एकदम दिल पर किसी ने हाथ डाल दिया है। ये कार्बोवेज की इलामतें हैं, लेकिन कार्बोवेज के मुतालिक ये ख्याल कर लेना कि महज ऊपर की इलामत पर पहचानी जाएगी, गलत है। ये शुरू अंतरियों से होती है, अंतरियां ब्रेक डाउन करती हैं, उसका मरज जब मैदे में दाखिल हो फिर ये ऊपर के दबाव वाली कैफियत है। और अंतरियों में इसलिए दबाव नहीं होता ज़्यादा कि बसा औकात कार्बोवेज के मरीज को असहाल भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए एक रास्ते से रिलीफ हो रहा है और हवा का तनाव वहाँ इतना इकट्ठा नहीं हो रहा, जबकि मैदे में जो दाखिल हो गई है बीमारी वो वहाँ जकड़ी जाती है। तो ये है पूरा नक्शा कार्बोवेज का। इसमें ब्लड प्रेशर के नीचे होने का रुझान है, ठंडे पसीने आने का रुझान है, बैठ के उठेगा तो लगेगा जान निकल जाएगी, कुछ देर अगर आहिस्ता आहिस्ता उठे कुछ देर लगाकर तो फिर ठीक है, जिसका मतलब है ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और एकदम ऊपर होने से सर खाली होकर तो दिल की तरफ या पाँव की कदमों की तरफ खून वापस बह जाता है। ये है कार्बोवेज की तस्वीर और इसमें
तहफ़्फ़ुनात लाजिम हैं, ये भी याद रखें आप। कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर का गिरना और ठंडे पसीने, ये अलामतें जो हैं ये मरीज़ में मर्ज़ुल मौत के वक्त, जो नरख़े का वक्त है, उसके करीब भी ये वैसे इकट्ठी हो जाया करती हैं। उस वक्त कार्बोवेज दी जाए तो हैरत अंगेज़ असर दिखाती है, खा ज़्यादा लंबा अरसा तक बचा सके या ना सके, क्योंकि ये उस मरज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती जिसके नतीजे में मौत वाक़या हो रही है, ये मौत की इलामतों से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए सिर्फ मौत की इलामतें तब्दील होंगी। अचानक मरीज में जान पैदा हो जाएगी और थोड़ी सी लीज मिल जाएगी, थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि आप उसका सही इलाज कर सकें। जो कार्बोवेज दे के बैठ जाएंगे उनका मरीज फिर हाथ से निकलेगा, दोबारा देंगे काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका असल मरज से ताल्लुक हो सकता है ना हो, अगर होगा तो फिर दोनों तरह काम करेगी। तो मुंह का अब जो नक्शा है इस बाकी नक्शे के साथ मिलाकर जब कार्बोवेज का मरीज वाजे हो जाए तो उसको आप दें। और कार्बोवेज के मरीज में दमा भी मिलता है और इसके दमे में भी मजीद तरबतर होता है पसीने से और ठंडा पसीना है हमेशा, और उसके बावजूद हवा चाहता है। ठंडे पसीने वाला मरीज बजाय इसके कि अपने आप को लपेटे और समेटे, इसको हवा जरूर चाहिए। हर ड्राफ्ट से घबराएगा लेकिन हवा चाहिए, इसलिए खिड़की के पास अगर हवा चल रही हो तो नहीं लिटाना चाहिए, मगर खिड़की खोली जाए और ताज़ा हवा हल्के हल्के अंदर दाखिल हो तो वो इसके लिए मुफीद है। ये लो फीवर जिनको कहते हैं, जैसे टाइफाइड है और मरज जो आके बैठ रहते हैं अंदर, और ना वो जोर मारकर मरीज को मारते हैं ना आप मरते हैं, तो ऐसे बुखारों को जो लंबे चलते चले जाएं और गहरी नौयत के हों, उनको हम होम्योपैथिक टर्म में लो टाइप ऑफ फीवर्स कहते हैं। और ये लो टाइप का फीवर्स के लिए चोटी की दवा है। दूसरी कौन सी दवा है अहम उसमें? आरफा? पीर साहब आप बता दें अगर आरफा ने नहीं बताया तो। इम्तियाज साहब आप गए ही नहीं कनाडा? जी हैं? बुकिंग करवा रहा हूँ दोबारा जी। उन्होंने कह दिया था कि आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर वेट करें। नहीं, मुझे तो बड़ी खतरनाक इतलाएं मिल रही हैं। जी उन्होंने कहा था कि आप अब तो ये बताओ कि तुम्हारा फोन अभी भी इतना बिजी है? नहीं सर, वो हैरत मुझे अंगेज पता है। था। कल मुझसे चौधरी एजाज साहब ने बात की कि काफ़ी फिक्र वाली इतला मिली है, तो मैंने तुम्हारे घर इतने फ़ोन किए कि तुम बराह रास्त टच में हो, इलाज तुम्हारी मार्फत करवा रहा हूँ। एक अरसे तक मुसलसल एंगेज था, एक लम्हे के लिए भी 2 एंगेजमेंट्स के दरमियान वक्त नहीं मिल सका कि मैं दाखिल हो सकूँ। और फिर मैंने कहा अच्छा अब ठहर के करेंगे। रात 10:30 बजे तो एंगेज ख़त्म होगा, 10:30 उठाते ही कोई नहीं था फ़ोन। मैं आई थी तो बंद हो गया। कहाँ से आई थी? बाहर गई थी कहीं तुम लोग? नहीं, हाँ मैं किचन में थी, मेरा ख्याल है नहीं, ज़्यादा लंबी- 5 मिनट कम से कम घंटी बजी है। अच्छा हाँ, तो पता घर में कोई था ही नहीं, आप भी नहीं थे। दो दफ़ा गई थी ये खाने के लिए, तो उस वक्त और वे बहुत आहिस्ता जा रही हैं। आप लोग किसी और कमरे में इकट्ठे हुए होंगे मालूम होता है, फोन के कमरा अलग होगा, दूसरे कमरे में हैं? जी। मैं अच्छा। तो फोन करना चाहती थी बल्कि ये आपको मैं तरीका अजीब आपने पता मुझे इतला करनी थी, यही वादा था, वो नहीं की और मुझे इसलिए फिक्र थी। हाँ, वो दवाई उनको नहीं मिल रही सीएम में। मैं यही जो डॉक्टर सर ने जो मुझसे बातें की थी, क्योंकि मैं आरफा की मार्फत उनका इलाज कर रहा हूँ, यही राब्ते करती है, इसलिए मैंने फ़ोन किया था कि बताया मुझे लेटेस्ट क्या है और दवाई भिजवाई है कि नहीं। दवाई का तो ये हुआ कि ये रोज़ का जो ला रहा था ना, इम्तियाज साहब जा रहे हैं, इम्तियाज साहब जा रहे हैं, और 15 दिन हो गए, 20 दिन जा ही नहीं चुकते। और हम समझते हैं कि ये जाएंगे, ले जाएंगे। इनका जो छोटा है ना खरगोश, वो कुछ कर रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है हमारी क्लास में, उर्दू क्लास में। तो मैंने कहा भाई से पूछा क्या कह रहा है,
کہہ رہا ہے ابا جا ہی نہیں چکتے. کہنے لگا یہ مجھے اطلاع دے رہا تھا کہ روز جانا ہوتا ہے جا ہی نہیں چکتے. اس کو اتنی اردو آ گئی ہے کہ یہ فکرہ چکنے کا لفظ استعمال کرے. ہاں کیا ہو کیا رہا ہے یہ تماشا؟ جی حضور جمعے کے لیے کروائی ہے لیکن ابھی تک سیٹ کنفرم نہیں ہو رہی. اس سے پہلے تو اور وجہ تھی, جی آپ کی امی جان کی انشورنس نہیں ہو رہی تھی جی ہیں جی اس کی وجہ سے. ہیلتھ کی وہاں. حضور انہوں نے منع کیا تھا نہ لے کے آنا, امی دیکھ نہیں سکیں گی ان کی حالت کو, پھر وہ بار بار منع کرتے نہیں یہ اور بات ہے, پھر پروگرام کینسل کرو. لیکن مجھے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہو رہی وہاں. میں نے کہا ہومیوپیتھک علاج لے کے جا رہے ہو, دوسری ہیلتھ کی کیا ضرورت ہے انشورنس کی؟ روزمرہ کی دوائیں ساتھ رکھو. ہم تو کوئی نہیں کرواتے امریکہ جاتے ہوئے, اللہ کے فضل سے پتہ ہے کہ کام کرتی ہیں, یقین ہے خدا کے فضل سے. اور کبھی کوئی اتفاق سے کبھی ہو جائے تو پھر جو ضرورت پڑے گی دیکھی جائے گی. یہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کی امی کہ جب تک انشورنس نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں جائیں گی, اور بیٹے کی انشورنس کوئی نہیں. ہاں جی ان کی زیادہ فکر تھی بس. اب کیا فیصلہ ہے؟ حضور ان کو جب بھی یہ تکلیف ہوتی ہے نا, کچھ شوق ہو جاتا ہے تو وہ سوائے ہاسپٹل کے جانے کے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی, اسی لیے ہاسپٹل کون؟ جاتے امی. اچھا یہ الگ بیماری ہے نہیں جانا. ان کو بہت کچھ اتنا زیادہ دمہ ہو جاتا ہے نا. اچھا دمہ ہوتا ہے, جی جی بہت زیادہ. تو ضرور لے جانا پڑتا ہے. جی تو وہ جو تمہارا نسخہ وہ کام نہیں آیا؟ آج کل حضور ابھی دینا شروع کیا ہوا ہے, کوئی مہینہ 2 مہینے پھر؟ ہوئے, پہلے سے بیٹر رہا, لیکن صرف یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے پھر کہ بھی لے جانا پڑتا ہے. نہیں ابھی تو نہیں. پھر وہ کہتے تھے بہت زیادہ غم سے سانس پڑ نہیں, جاتی ہے. غم سے نہ حال ہو جائے. اچھا احتیاط, جی انہوں نے کیونکہ تمہاری بیٹی کا تو چھوٹ گیا ہے جی وہ جو انہیلر وغیرہ بالکل صاف ہو گیا ہے. کھانا بھی تھوڑا لیتی ہے اب, ہیں؟ پہلے 5 دفعہ لیتی تھی اب 3 دفعہ. لیتی ہے ابھی بھی؟ نہیں ہاں. اللہ کی بات کر رہی ہوں. خالہ کی بات نہیں میں کہہ رہا, میں تمہاری بیٹی کی بات کہہ رہا ہوں. وہ نہیں لیتی, وہ نہیں لیتی. اس نے تو کہا تھا کہ میں نے بالکل چھوڑ دیا ہے. اس نے بھی, بیٹے نے بھی, دونوں نے چھوڑا. دونوں نے, جی. ایاز نے بھی. نہیں وہ مرتضیٰ. اچھا چھوٹا وہ خرگوش. جو خرگوش وہ بھی لیتا تھا انہیلر. جی اچھا چھوٹ گیا. جی اس کی تو ماشاء بہت ہی. یہ بڑے مزے کی بات ہے, اتنی دنیا سے اطلاعیں مل رہی ہیں, یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے کہ دمے والوں کو انہیلر سے نجات مل جائے. انہیلر انتہائی خطرناک چیز ہے. اول تو جب زیادہ ضرورت پڑے اور انہیلر نہ ملے تو ایسے مریض پھر مر جاتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم انہیلر نہیں دے سکتے. پھر جو اسپیزم ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ پھر چھٹتا نہیں. اور اگر عادت توڑ دی جائے ہومیوپیتھک, وہ جو میں نے انہیلر بنایا ہوا ہے, ایک انہیلر نہیں ہے مگر انہیلر کے متبادل بنایا ہے, وہ الگ فل سے کام کرتا ہے. کیوں جی؟ جی حضور بالکل کرتا ہے. کرتا ہے نا ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا خدا کا احسان ہے, کافی لوگوں کو اس سے نجات ملی. انہیلر کا جو دور رس اثر ہے جو بہت خطرناک, یہ دماغ کے سینٹرل نروس سسٹم کو سافن کر دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر مسکولر ڈسٹروفی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا علاج کوئی نہیں. پھر ایسے مریضوں کے ہاتھ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں, کمزوری بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اتنی دیر کے بعد جو وقت لیتا ہے نا اپنا ہونے میں, اس وقت تک یہ مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل کیا وجہ ہوئی ہے. وہ انہیلر کے متعلق یہ تحقیق شدہ یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اس کے اندر وہ جزء ہیں جو نروس سسٹم کو لمبا عرصے کے بعد سافن کر دیں گے. اس کا علاج کوئی نہیں, اس لیے میں روکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر موت یقینی نظر آ رہی ہو, کوئی دوسرا علاج نہ ہو, تو انہیلر ضرور استعمال کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے, مگر کوشش ہونی چاہیے کہ شاذ کے طور پر, اور کوشش ہونی چاہیے کہ شاذ کی بھی ضرورت نہ پڑے, جیسا کہ اب ہمارے مریضوں میں ظاہر ہو رہا ہے. کاربو ویج ختم ہو گئی نا. کاربونیم سلف یہ کس چیز کی دوا ہے خاص؟ نہیں, کئی, یہ تو یہ بھی ہر چیزوں کی دوا ہے. کاربن بھی ہے اس میں, سلفر بھی ہے, بہت وسیع اثر دوا ہے. لیکن اس کا
خاص نشان جو اسے دوسری دواؤں سے ممتاز کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ملیریا. مریض تو ہر مرض میں ہے، ممتاز کہاں سے کر دیتا ہے؟ آزاد اور دور سے ایک ایسی علامت ہے جو آپ کا دماغ جانا ہی نہیں اس طرف. منہ میں ایفتھی تو ہیں لیکن منہ میں اینستھیزیا ہو جاتا ہے، یعنی جو حس کی جو جلد کے قریب قریب حس کی نروز ہیں وہ سو جاتی ہیں. تو اگر منہ سو جائے اندر سے تو اس کی دوا کاربونیم سلف ہے، اور جلد پر بھی اس کا یہی اثر ظاہر ہوتا ہے. لیکن منہ کے اندر کم دواؤں میں نے دیکھا ہے جو کاربونیم سلف کی طرح مؤثر ہوں. جتنا منہ میں زخم اور ناسور وغیرہ ہوں گے لگتا ہے زود حصی بڑھنی چاہیے اور ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی. اس میں اور بیپتیشیا میں ایک فرق ہے. بیپتیشیا میں بھی درد کم ہوتا ہے، بیماری کے مقابلے پر درد بہت کم ہوتا ہے. سور تھروٹ ہے، گلا ہوا ہے اندر سے، اس کے باوجود درد نہیں ہے. بخار ہے، اس صورت میں بیپتیشیا کام آتا ہے. مگر بیپتیشیا کی علامت ہر بیماری کے حصے پر یکساں اطلاق پاتی ہے، اس میں جلد یا میوکس میمبرین کی بے حسی کا کوئی دخل نہیں. بیماری کے اندر یہ مزاج داخل ہے کہ وہ بڑھ بھی جائے تو درد کا احساس نہیں پیدا کرتی، اور نسبتاً بہت کم. تو جب ٹائیفائڈ کے مریض کو انتڑیوں میں درد زیادہ محسوس نہ ہو مگر انتہائی بگڑی ہوئی حالت ہو، یہاں تک کہ وہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہو، اس صورت میں بیپتیشیا چوٹی کی دوا ہے. اور میں نے دیکھا ہے روٹین کے طور پر بھی میں نے اس کو دینا شروع کیا کہ ٹائیفائڈ یا پیٹ کی دوسری خرابیوں میں جہاں بخار پیدا ہو جائے اور اسہال بڑے اور بہت کھلے نہ ہوں مگر تھوڑے یا کچھ زیادہ مگر سارا دن آتے رہیں، اور ان میں بدبو بہت خطرناک ہو اور مریض کی حالت بہت تیزی سے بگڑ رہی ہو، ایسی صورت میں اور پھر یہ عارضی اسہال نہ ہو بلکہ ایک مستقل بیماری کا حصہ بنے رہیں، 15 دن 16 دن یہی کیفیت چل رہی ہے، یہ ٹپیکل ٹائیفائڈ کی علامت ہے یا اس سے ملتے جلتے بخاروں کی. اس صورت میں پیروجینم اور ٹائیفائڈینم ملا کر 200 میں دیں اور بیپتیشیا 30 میں اگر اسہال آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کم سے کم میرے علم میں کوئی فیلیور نہیں آیا. جتنے مریضوں کو بھی دیا ہے خدا کے فضل سے سب کو فائدہ پہنچا. اگر یہ ٹائیفائڈ قسم کی بیماری ہو اور سیپٹک فیور اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اگر قبض ہو اور خشک فضلہ ہو تو اس صورت میں بیپتیشیا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر صحیح علاج اس پر ذہن میں نہ آئے تو روٹین کا نسخہ ہے فیرم فاس کالیفاس، صرف یہ، اس میں اور کچھ نہ ملائیں. ان دونوں کو دن میں 5-6 دفعہ بار بار کھلائیں تو اس سے خدا کے فضل سے وہ پیروجینم والے نسخے کو مزید تقویت ملتی ہے اور بخار ٹوٹ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے. اب منہ میں بھی یہی علامت ہے، اور کاربونیم سلف کو یاد رکھیں، اس کی علامت بیپتیشیا سے ملتی ہے کیونکہ درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، مگر منہ کا سارا حصہ اندر سے کچھ معروف ہو رہا ہوتا ہے. یہ خاص علامت ہے جو کاربونیم سلف کو آپ کے دماغ میں نقش کر دے گی. ایسا مریض جب بھی آئے گا اس کے منہ کا کچھ بھی حال ہو، اس کو اگر اینستھیزیا ہے اندر، اس کو آپ یہ دوا دے دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی مفید ہے. اور جہاں تک زبان کا رنگ کا تعلق ہے، عام طور پر سفید کوٹنگ ہوتی ہے اس پر، اور صبح کے وقت پیاس بہت بڑھ جاتی ہے. صبح کے وقت پیاس بڑھتی ہے
تو منہ خشک ہو جاتا ہے، جلد اس کی موٹی سی اور خشک خشک لگتی ہے، اور بے حسی کے ساتھ جب یہ علامت پیدا ہو جائے کہ سوکھا چمڑا سا لگے اور شدید پیاس بھڑک اٹھے، اس وقت کاربونیم سلف منہ کی اکثر امراض میں مفید ثابت ہوگی۔ اگر تھوک نکلے گا تو پھر خون کی آمیزش ہوگی، اس میں منہ سے یا تو جو میں نے بیان کیا نا خشک اور چمڑا بنا ہوا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ علامت صبح کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے، سارا دن کاربونیم سلف کے مریض کے منہ کا یہ حال نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک دفعہ تھوک نکالنا شروع کرے تو مرکسول کی طرح پھر بہت تھوک بہتا ہے، اور اس کے سلائیوا میں ہلکا سا گلابی رنگ آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خون کی آمیزش ہے۔ تو تھوک میں اگر خون بھی آ جائے اور ایسا مریض صبح خشک منہ رکھتا ہو اور شام کو رالیں بہانے والا ہو تو پھر کاربونیم سلف اس کی تقریباً قطعی علامت سمجھیں، تقریباً اس لیے کہ ہو سکتا ہے نہ کام کرے، مگر جہاں تک میرا علم ہے یہ ان علامتوں میں کام کرے گی، اس کی پہچان نمایاں ہے یہ۔ گمز اس میں سولن ہوتے ہی ہیں، اور بعض دفعہ صبح کے وقت اس کا منہ جو ہے وہ بٹر بھی ہو جاتا ہے، کڑوا، اور میٹیلک بھی ہوتا ہے، متلی کی طرف رجحان ہے۔ اس کی تفصیل میں تو جائیں نا، ہر چیز پائی جاتی ہے اس میں، نوزیس، پیسٹی، سالٹش، سار، سویٹش۔ اب کیا کیا چیزیں آپ یاد رکھیں گے، اور فرق ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان باتوں کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ جو امتیازی علامتیں ان کو یاد رکھیں، منہ کا حال چاہے جو مرضی ہو، مزہ جیسا بھی ہو، اگر دوسری علامتیں موجود ہیں تو یہ دے دیجئے۔ کاسٹیکم، اس کی کیا علامت ہے؟ بڑی اہم دوا ہے، یاد ہے آپ کو اس کی خاص علامتیں؟ زبان کا پانی، ٹھیک ہے، اور اس کا زبان کا جو فالج ہے وہ اکیلا زبان کا فالج نہیں ہوتا، لیرنگز میں بھی فالج کی علامت ہوتی ہے، فیرنگز میں بھی، دونوں جو خانے بنے ہوئے ہیں اندر، ان دونوں پر فالج کا اثر ہوتا ہے ساتھ، اور زبان پر بھی گویا کہ یہ پورا حصہ اندر کا یہ فالج کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایسا فالج ان دواؤں میں نہیں ملے گا جو پہلے میں نے دو بتائی تھیں، آرم ٹرائفلم اور اگیریکس، ان میں زبان کی حد تک محدود رہتا ہے، اس کا فالج اندر سے اگرا ہوتا ہے اصل میں، پہلے اس کا ووکل کارڈز پر بھی حملہ ہو رہا ہے، تمام اندر کی جو ڈبیاں بنی ہوئی ہیں بولنے والی، نگلنے والی، سانس لینے والے، جو نالیوں کو بند کرنے والے حصے، وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے کاسٹیکم ان فالجی علامت میں بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کا فالج اگر آپ ٹھیک نہ کریں گے تو بغیر مریض کو مارے بھی لمبے عرصے تک چلتا چلا جاتا ہے، مگر اس کو ہر وقت یہ خطرہ ہوگا کہ پانی پیے گا تو غلط نالی میں چلا جائے، گھونٹ بھرنا مصیبت، اور ایسے مریضوں کو بعض دفعہ جان بچانے کے لیے احتیاطاً نالیاں لگا دی جاتی ہیں، تو نالیاں لگوانے کی بجائے پہلے کاسٹیکم دیں، اور کاسٹیکم اونچی طاقت میں زیادہ مفید ہے، 200 یا 1000 میں، اور ریپیٹ کرنے کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر آپ 200 روزانہ دے دیں یا چند دن 1000 روزانہ دے دیں تو قطعاً مذائقہ نہیں، لیکن فائدہ اس کا ہفتہ 10 دن کے اندر ہوگا،
जितनी क्रॉनिक हो बीमारी उतना देर में फ़ायदा होगा, जितनी फौरी नौयत की होगी उतना जल्दी फ़ायदा होगा। कॉस्टिकम के फालिज में तो मैंने ये भी देखा है कि उधर गोलियां डाली मुंह में और उधर थोड़ी देर के बाद हंसता खेलता मरीज आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, जबकि गले का फालिज मुकम्मल था, आवाज़ बंद थी, इशारे के सिवा बात नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह है कि वही सर्दी का मौसम ख़ास खुश्क सर्दी थी जो उस पर असर अंदाज हुआ है। एक दिन पहले की बीमारी सर्दी लगी, दूसरे दिन ज़ाहिर हो गई। अभी ताज़ा ताज़ा फालिज अपनी जगह बना रहा था, अभी उसने जिस्म के ज़र्रों को खल्लियों को मारूफ नहीं किया था। तो 1000 में मैंने एक खुराक दिलाई और देखते देखते ठीक हुआ है मरीज, मैं तो हैरान रह गया। लेकिन जो लंबा फालिज हो उसमें सब्र के साथ इलाज करना चाहिए। कॉस्टिकम का जो लंबा फालिज है वो ज़रूर वक्त लेगा, उसमें चंद महीने ज़रूर लगेंगे, बाज़ दफ़ा साल तक भी हो सकता है। इसलिए ऊंची ताकत देकर जल्दी आराम पहुंचाने की ख्वाहिश न करना। ये याद रख लें कि कॉस्टिकम वगैरह में ऊंची ताकतें बेज़रर हैं अगर एक्यूट यानी हाद अमराज के लिए इस्तेमाल की जाएं। अगर अभी मरज़ पैदा हुआ है, उसके असरात गहरे इंसानी उज़लात वगैरह में अंदर जम नहीं गए, तो उसको टॉल ऑर्डर आप दे देंगे, सती मरज़ है, उखाड़ के उसको फेंक देगा वो, सीएम बेशक दे दें। लेकिन अगर लंबे अरसे तक पूरा बाजू मारा जा चुका है, उसमें हिस्सी ख़त्म हो गई है, लटक गया है और कॉस्टिकम का केस है, आप 1 लाख ताकत देंगे तो बाज़ दफ़ा मरीज़ को बचाने की वजह उसको मार देंगे, क्योंकि ऑर्डर यह है कि फ़ौरन ठीक करो और फ़ौरन ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए तकलीफ़ में इजाफे के सिवा आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए याद रखें, बस आमतौर पर ऊंची ताकत के साथ लंबी मुज़मिन बीमारियों का दिमाग में ख्याल आता है। बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल दुरुस्त है, लंबी मुज़मिन बीमारियों में बहुत ऊंची ताकत देनी पड़ती है, मगर हर मरज़ की अपनी नौइयत है, उसको देख कर ये फ़ैसला होता है। बाज़ अमराज जैसा ये हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कॉस्टिकम का, वो हाथ में ऊंची ताकत लेंगी, गहरी बैठ रहने वाली बीमारी हालतों में कभी उसको ऊंची ताकत नहीं देनी चाहिए। यही सल्फर का भी हाल है, वो भी हाथ बीमारियों में ऊंची ताकत फौरन अच्छा दिखाती है सर। लेकिन कैंसर के मामले में लाजिम है कि ऊंची दी जाए अक्सर सूरतों में, क्योंकि कैंसर का पैगाम रूह तक उतरता ही नहीं जब तक कैंसर के मुताबिक पैगाम रूह में उतरता ही नहीं जब तक कि ऊंची ताकत न दी जाए। और बज़ाहिर वो हाद नहीं है, मगर कैंसर है ही हाद बीमारी, ऐसी बीमारी जो अपने तसलसल में मरीज को ले बैठेगी और कोई लट नहीं देगी। जब ये एक्टिवेट हो चुकी हो उस वक्त हाथ का वक्त होता है मलम, उस वक्त इसको रोकना और इसको कुछ देर के लिए बाज रखना, अगर सही दवाई ना भी मिले तो बाज़ दूसरी दवाओं से मुमकिन है। फिर वक्त लें, फिर उसका इलाज करें, फिर बाज़ दफ़ा छोटी दवाओं ताकत से भी इलाज करना पड़ता है। ठीक है, अब मुठियाँ कुछ बेकरार थी उठने के लिए, वो आई नहीं, क्यों जी? हो गया आखिरी मिनट, ठीक है। कॉस्टिकम में कोई बात, अब ये अलामत आपको मिलेगी, फूड गोज डाउन द रॉन्ग वे। अब जो बात मैं बता चुका हूँ सिर्फ बात वही है, उसके बाद फूड का रॉन्ग वे जाना एक तभी अमर है। मगर बाद लोगों को अफरा तफरी में खाने से भी गलत रास्ते में चला जाता है। बाद बातें कर रहे हैं साथ साथ, उसमें एक दफ़ा सांस आया तो साथ दूसरी तरफ वो खुला मुंह, वहाँ फूड भी चला गया। तो खाते वक्त एहतियात करनी चाहिए, निगला ना जाए उस वक्त खाना जब तक इंसान बातें कर रहा हो। कोई और बात इसमें नोट्स में नहीं मिली उसके सिवा जो मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि बाज़ बातें नई भी हैं जो बता चुका हूँ। एक चीज़ सिर्फ बतानी भूल गया, इलामतों में यह मिलता है कि इंसान
اپنے کلے کاٹ لیتا ہے چباتے وقت. یہ علامت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کلوں کی جو اندر کی جلد ہے وہ نرم پڑ کر لٹکنے لگ جاتی ہے اور اس کی بھی الاسٹیسٹی ختم ہوئی ہوتی ہے اور ورم کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے بعض دفعہ. اور کاسٹیکم میں اس کا تعلق فالجی حالت سے بھی ہے. اس لیے کاسٹیکم میں یہ ضرور علامت لکھی ہوتی ہے لیکن اس علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ شاذ کے طور پر ہوتی ہے. اگر آپ یہ ڈھونڈیں گے کہ کاسٹیکم دینا ہے یہ علامت نہیں ہے تو نہ دو، یہ غلط بات ہے. کاسٹیکم کے جو منہ کا مریض ہے جب وہ بگڑے گا تو اس میں پھر یہ رجحان تباً بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا. تو سر دست کاسٹیکم کے اوپر ہم اس بیان کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ چینیمم آرٹس سے شروع کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب کیوں میں زیادہ لمبا تو نہیں نہ کر رہا بہت، ہاں؟ کیونکہ میری نیت یہ نہیں ہے کہ جلدی اس میں سے گزروں. میری نیت یہ ہے کہ ارد گرد کی باتیں بتا بتا کے بار بار یادداشت کی تہیں جماؤں تاکہ آپ لوگ ایک ریپرٹری بن جائیں زندہ. جب کہ مریضہ فوراً ایک دو باتوں میں پہچان لیں اور بعض مسکرائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بن چکے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی ایک آدمی کو ایک ہفتہ ہوا لکوا ہوا، ٹھیک. اس کو ہم دونوں نے نا 1000 کی کاسٹیکم دے دی. دونوں نے مل کے اچھا پھر 3 ڈوزز اس کو دی ہیں. ہاں تو پھر کل صبح کی رپورٹ تھی، یہ کہتا ہے بہت دھڑکن اور ایسے جیسے کچھ یہاں پہ رینگ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کاٹ کے دوبارہ یہ سیدھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کل یہ علاج نہیں، کرنا نہیں۔ پھر کروں گا. آج شام اس کی آخری ڈوز ہے، 6 گھنٹے سے 3 دی ہے. 12 بار بار گھنٹے سے ہاں جی. کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آج تیسری خوراک شام کو لے لے گا. 2 خوراک کے لے چکا ہے. اس ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر؟ 48 گھنٹے میں 3 اچھا 3 خوراکیں جو دینی ہے آپ نے. 36 ہوں گے، 48 تو ہو نہیں سکتے بلکہ 24 ہی ہوں گے. پہلی خوراک میں جو اس سے پہلے وقت گزر گیا وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. ہاں جی. تو 24 گھنٹے کے اندر آپ 3 خوراکیں دیں گے. غلط فہمی سے 48 میں نہ بیٹھے رہنا. سمجھ گئے؟ کو فرق نہیں پڑا اس کو؟ کہتا سر کل اس کا جو فون آیا تھا صبح، آج اس نے کوئی فون نہیں کیا. اللہ رحم کرے. کہتا سر کہ بہت خطرناک بات ہے. ہاں نہیں شہر میں نکل آیا ہوں بعد میں شاید فون اچھا. کرا. تو کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے. ایسے جب آپ کا مریض آپ کو فون نہ کرے تو آپ فون کیا کریں. بہتر تھی. اصول بنانا چاہیے. میں تو ضرور پوچھتا ہوں فون کر کے. ٹھیک ہے. اگر فون نہ آئے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو. سمجھ گئے؟ جی جی. سوائے اس کی کہ کسی کا فون بہت بزی رہے وہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پھر مجھے بتانا اس کے بعد دوائی دوں گی.